آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے غزوہ خیبر کے بعد صلح کی بات چیت کے متعلق۔ مزید آپ سنیں گے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی کا واقعہ۔ اس کے بعد آپ اموال غنیمت کی تقسیم کے متعلق سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کر کیا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ سے شادی کے متعلق بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 99 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے خیبر کے نصف ثانی کی فتح کے متعلق سنا تھا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں ہم صلح کی بات چیت کے متعلق بات کریں گے۔ تو پہلے ابن الحقیق نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس معاہدے کے بعد ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے، اسے ہوئی بن اخطب مدینہ سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکاک کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بن آئی۔ پھر اسے رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ لا کر گرا دیا تھا اور انہیں قتل کر دیا تھا، اور اس طرح سے اس کی گردن مار کر انہوں نے اس کا بدلہ بھی لے لیا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا تھا، اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور معاہدہ میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔
خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا اور اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا۔ باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر میں آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کا بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو 2 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے اور 1200 پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے تھے۔ خیبر کی اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت موجود تھے۔ اس غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا حصہ بھی لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئی۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دخیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت ہوئی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیرہ کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایع نشان ہے۔ آپ نے فرمایا، دخیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دخیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دخیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سد صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئی،
اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا، اور راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ باخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو ہی کر رہی ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ اگلی نشستوں میں آپ غزوہ خیبر کے بعد کے مزید واقعات سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔